آداب ناظرین، نیوز 18 اردو میں آپ سبھی کا خیر مقدم۔ میں ہوں سید احمد جیلانی۔ خاص پیشکش میں آج ہم رخ کریں گے کرنول کے ایک بزرگ کی روضے کی زیارت کے لیے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ ساری حمد و ثنا اس کے لیے جس نے اپنی حکمت سے اس جہاں کو خلق کیا ہے۔ مالک دو جہاں نے یہ سب اس لیے خلق کیا تاکہ انسان اس کی یاد سے غافل نہ ہو اور اس کی جستجو میں مشغول رہے۔ مالک دو جہاں نے کائنات کی تخلیق کے ساتھ بنی نوع کی اصلاح و ہدایت کے لیے وقت وقت پر اپنے رسول اور پیغمبر بھی بھیجے ہیں۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ سے دنیا کو جو تعلیم دی، اس کے بعد کے عہد میں آپ کی آل، صحابہ کرام اور بزرگان دین دنیا کے مختلف ملکوں میں نکلے، اور یہ ان کی کوششوں کا ثمرہ ہے کہ آج دنیا میں اسلام اپنی تابانی کے ساتھ تابندہ ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ریاست آندھرا پردیش کے تاریخی شہر کرنول سے تعلق رکھنے والے عظیم صوفی بزرگ حضرت اللہ بخش رحمۃ اللہ علیہ کے 366ویں عرس کی تقریبات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ گزشتہ دنوں شہر کرنول کے زہرہ پورم میں واقع درگاہ حضرت اللہ بخش رحمۃ اللہ علیہ میں سالانہ عرس کی تقریبات کا اہتمام کیا گیا، جس میں ہزاروں عقیدت مندوں نے بلا لحاظ مذہب و ملت شرکت کی۔ ریاست آندھرا پردیش کے کرنول شہر میں ہر سال کی طرح اس سال بھی صوفی بزرگ حضرت اللہ بخش رحمۃ اللہ علیہ کا 366واں عرس منایا گیا، جس میں بلا لحاظ مذہب و ملت عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد شریک ہوئی۔ ان عقیدت مندوں میں رکن اسمبلی کرنول حفیظ خان بھی شامل تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا من الصادقین، صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو ہمیں اللہ سے ملا دیتے ہیں، یہ اللہ والے ہیں جو ہمیں اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ یہ شان اولیاء اللہ ہے کہ ہمیں اگرچہ خدا تک پہنچنا ہو تو پیر کے ذریعے، اولیاء کے ذریعے، صالحین کے ذریعے ہمیں پہنچنا پڑتا ہے، کیونکہ ایک صوفی کا قول ہے جن کو دنیا مولائے روم کے نام سے جانتی ہے۔ آپ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ خدا تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں، خدا تک پہنچنے کے لیے بہت سارے راستے ہیں، مگر میں نے وہ خدا کا پسندیدہ راستہ چنا جو خلق خدا اور خلق کے خدا سے محبت، یہ راستہ چنا جو 366واں عرس شریف حضرت سید شاہ علاء الدین قادری المعروف سرکار اللہ بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو منایا جاتا ہے۔ آپ کا عرس شریف ہر سال بڑے اہتمام سے، بڑی شانوں سے منایا جاتا ہے۔ آپ کا عرس شریف جو ہے ربیع الثانی کی 9، 10، 11 کو منایا جاتا ہے۔ 3 دن عرس شریف چلتا ہے، اور پہلے دن جو ہے سندل مبارک، اور دوسرے دن جو ہے عرس شریف، اور تیسرے دن جو ہے زیارت کے فاتحہ ہوتے ہیں۔ کہ پہلے دن جو ہے سندل شریف جو ہے متولی درگاہ حضرت سید افسر پاشا صاحب کے گھر سے نکلتا ہوا اور گشت کرتا ہوا بارگاہ مقدس بہت کثیر تعداد میں آتا ہے۔ یہ عرس شریف جو ہے گنگا جمنا تہذیب کے ماحول میں عرس شریف منایا جاتا ہے۔ اور دوسرے دن چراغ
آغاز ہوتے ہیں، عرس شریف کا اہتمام ہوتا ہے، اور تیسرے دن زیارت بہت کثیر تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں، 30 سے 40 ہزار کا مجمع جمع ہوتا ہے۔ کرنول کی سرزمین پر زولام پورم میں اللہ بخش علیہ الرحمت و رضوان کا عرس شریف منایا جا رہا ہے، بہت ہی عالی شان پیمانے پر۔ الحمدللہ اس عرس شریف کے موقع پر کرنول ہی نہیں بلکہ کرنول کے اطراف و اکناف میں جتنے گاؤں قصبے ہیں ان میں سے اور دور دراز سے لوگ سفر کر کے حضرت کے صندل شریف میں شریک ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان اولیاء اللہ کا ہم پر سایہ فگن رکھے، ہم پر کرم کا، رحم کا، فضل کا معاملہ فرمائے، اور ان اللہ والوں کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرما دے۔ ناظرین، ہندوستان میں آج جس گنگا جمنی تہذیب و ثقافت کی بات ہوتی ہے اس کا آغاز صوفیاء کرام کی خانقاہوں سے ہی ہوا تھا۔ ان صوفیاء کرام نے ہمیشہ محبت، بھائی چارہ، خاکساری و انکساری، خوف خدا اور خدمت خلق کا درس دیا۔ انہوں نے جو سبق پڑھایا وہ صلح کل و وصل خواہی کا تھا۔ حضرت اللہ بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 9 ربیع الثانی 1019 ہجری میں ہوئی ہے۔ ان کی والدہ ماجدہ نے نام و مبارک سید علاء الدین قادری رکھا اور وہ لوگوں میں اللہ بخش میاں کے نام سے مشہور ہوئے اور آج اسی نام سے جانے جاتے ہیں۔ سلطان عادل شاہ کے دور حکومت میں زہرہ پورم تشریف لائے اور یہیں سکونت اختیار کی۔ حضرت اللہ بخش رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 9 ربیع الثانی 1063 ہجری میں ہوا۔ حضرت اللہ بخش رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 9 ربیع الثانی 1019 ہجری میں ہوئی اور ان کی والدہ نے ان کا نام مبارک سید علاء الدین قادری رکھا۔ آپ سید السعادت ہیں اور آل نبی اور اولاد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ بڑے ہو کر لوگوں میں اللہ بخش میاں رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ سرکار اللہ بخش رحمت اللہ علیہ، آپ جو ہے تاریخ میں یوں آتا ہے کہ آپ جو ہے سادات ہیں، آل نبی، اولاد علی اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ جو ہے خراسان سے تشریف لائے اور تاریخ میں کچھ یوں ملتا ہے کہ آپ خراسان سے آتے آتے گجرات اور گجرات سے ہوتے ہوئے بیجاپور اور بیجاپور سے ہوتے ہوئے زہراپور آپ تشریف لائے۔ سرکار اللہ بخش رحمت اللہ علیہ عادل شاہ کے دور میں جو ہے اس زہراپور میں پاک زمین پر تشریف لے کر آئے۔ آج بھی ان کی بارگاہ میں لوگ آتے ہیں جن کے دل ایمان سے مرے ہوئے ہیں، جن کے دل محبت سے مرے ہوئے ہیں، آج بھی ان کے دربار پر آ کر اپنے مرے ہوئے دلوں کو جو ہے ایمان کے نور سے زندہ کرتے ہیں۔ حضرت اللہ بخش رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور ان کے اوصاف حمیدہ پر نظر ڈالیے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ خود بڑے عالم، خطیب، ولی اللہ اور دانا و بینا شخصیت کے مالک تھے۔ خدا سے لگاؤ اور اس کی خلقت سے محبت ان کی جیتی جاگتی پہچان تھی اور آپ کی خانقاہ کے دروازے سب کے لیے کھلے رہتے تھے۔ سرکار اللہ بخش رحمت اللہ علیہ عاشق الہی ہیں۔ آپ ہمیشہ جذب کی حالت میں رہا کرتے تھے۔ آپ کبھی کبھی لوگ ستانے پر، لوگوں کی تنگی پر جو ہے آپ کہیں پہاڑ پر جا کر بیٹھ جاتے، وہاں پر مراقبہ کرتے، آپ ہمیشہ جذب کی حالت میں رہا کرتے تھے۔ آپ کو لوگ دیوان صاحب کے نام سے بھی بولتے تھے اور طرح طرح سے تنگ کرتے تھے۔ آپ کبھی اللہ کی یاد میں بیٹھ جاتے تو لوگ آ کر آپ کو اتنا ستاتے تھے دنیا والے کہ آپ کے اوپر ٹوکرا مچ کے ڈال دیتے تھے یا اور بھی طریقے سے آپ کو جو ہے ستاتے تھے، اور اللہ کی یاد اور اللہ کی طرف میں آپ دنیا سے ایک دم کنارہ کشی اختیار کیا کرتے تھے، ایک دم دنیا کو نہیں لگایا کرتے تھے، کنارہ کشی اختیار کرتے تھے۔ تو آپ جب 6 سال سے گھر سے نکل گئے تو آپ کے امی جان نے ایک جملہ کہا تھا، جا میں تجھے اللہ پہ بخش دیتی ہوں،
اے اللہ بخش، مجھ کو جب سے آپ کا نام پڑ گیا، آپ کی امی جان نے کہا تھا میں تجھے اللہ کے نام سے بخش دیتی ہوں، تو آپ کی امی جان ایک نام بھی رکھا کرتی تھی اللہ بخش میاں، محبت سے پیار سے بلایا بھی کرتی تھی اللہ بخش میاں، اللہ بخش میاں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اولیاء اللہ کی وہ ذات ہے، خبردار کہ اولیاء اللہ جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، جنہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی اولیاء اللہ کی شان میں قرآن مجید کے اندر ان کی شان میں ایک آیت نازل فرمایا ہے، اور اس کے متعلق کئی مقامات میں بھی ارشاد فرمایا۔ تو اس کے آج اسی ضمن میں جو ہے انہی اولیاء میں سے شہر کرنول کے جو علاقوں میں سے ایک علاقہ آتا ہے زہرا پور علاقے میں، جس میں حضرت سید شاہ علاء الدین قادری المعروف حضرت سید شاہ اللہ بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ہے یہاں پر ایک بارگاہ بہت مشہور ہے زہرا پور مقام میں۔ تو آپ کی جو ہے مقدس جو ایک سیرت ہے، آپ کے کرامات اور آپ کی جو ہے نا معروف شخصیت ہیں آپ کرنول کے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آندھرا پردیش کے تاریخی شہر کرنول سے تعلق رکھنے والے عظیم صوفی بزرگ حضرت اللہ بخش رحمۃ اللہ علیہ کے 366ویں عرس کی تقریبات۔ پروگرام میں وقت ہے ایک وقفے کے بعد پھر ملتے ہیں۔ مبارک ہو تم کو نیا سال یارو، ملاؤ نئے وقت سے تال یارو، کیلنڈر ہی بدلا یا قسمت بھی بدلی، دسمبر میں پوچھیں گے پھر حال یارو۔ بہت اچھا۔ چھوڑیے فکر اب پیاز کی دال کی، آؤ خوشیاں منائیں نئے سال کی۔ سجدے محبت سے آؤ معتبر کر دے، سال نو کے آنگن کو خوشبوؤں کا گھر کر دے۔ نئے سال کے موقع پر نیوز 18 نوئیڈا اسٹوڈیو میں منعقدہ شاندار مشاعرہ دیکھیے 31 دسمبر رات 9:56 پر صرف نیوز 18 اردو پر۔ شادی.com پر لاکھوں لوگوں کو ملا ہے اپنا پرفیکٹ لائف پارٹنر۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ عظیم صوفی بزرگ حضرت اللہ بخش رحمۃ اللہ علیہ کے 366ویں سالانہ عرس میں ملک کے مختلف اہل سلاسل سے وابستہ حضرات کے ساتھ دانشور، صوفی، خانقاہی نظام سے وابستہ اشخاص نے شرکت کی اور حضرت اللہ بخش رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو وقت کی اہم ضرورت بتایا۔ صوفی بزرگ سید اللہ بخش 25 سال کی عمر میں زہرا پورم تشریف لائے اور خدا کے پیغام کو لوگوں میں عام کیا اور لوگوں کو حق کا راستہ دکھایا۔ ان کا وصال 9 ربیع الثانی 1063 ہجری میں ہوا۔ حضرت اللہ بخش رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی دنیا سے بے نیاز رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے لو لگایا کرتے تھے۔ اسلام کے پیغام حقیقی کو لوگوں میں عام کرنے میں انہوں نے جو کلیدی کردار ادا کیا ہے وہ بے نظیر ہے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو پورے جو ہے یہاں پر نوابوں کا ایریا، پٹھانوں کا ایریا تھا، تو یہاں پر پٹھان زیادہ رہا کرتے تھے اور سرکار سے جو ہے محبت بھی کیا کرتے تھے۔ جب ان کا وصال ہو گیا تو پٹھان آ کر کہنے لگے کہ یہ پٹھان ہیں، ہم ان کو اپنے قبرستان میں دفنائیں گے اور اپنے رواج کے ساتھ جو ہے ان کو دفنائیں گے۔ اور کچھ سنی حضرات بھی تھے کہ وہ کہنے لگے نہیں یہ سید السادات ہیں، ان کو ہمیں ایسے انداز سے دفنائیں گے اور ہمارے قبرستان میں دفنائیں گے۔ آپ کے جو ہے مرید حضرت محمد صاحب رحمت اللہ علیہ آپ سے عرض کرتے ہیں سرکار آپ تو مرے ہوئوں کو اگرچہ حکم دیتے تو زندہ ہو جائے، آپ دیکھیے آپ کے نام سے اتنا بڑا جنگ کا میدان ہو گیا ہے، آپ جو ہے خاموش لیٹے ہوئے ہیں، کیا بات ہے میرے آقا، کچھ کرم کر دیجئے، یہ مسئلہ حل کر دیجئے۔ جیسے ہی آپ کے مرید نے یہ جملہ کہنا تھا، آپ زندہ اٹھتے ہیں اور اٹھ کر
حضرات سے کہتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے سید علاء الدین قادری کے نام سے رکھا ہے، میرا نام علاء الدین ہے، میں سید السادات ہوں، مجھے وہاں دفنائیے اور میرا جنازہ جو ہے یہاں پڑھا کے جو ہے یہاں دفنائیے۔ آپ نے اٹھ کر وصیت کی اور اس کے بعد آپ لیٹ گئے۔ یہ کرامت آپ کی بہت مشہور کرامت ہے۔ کرنول شہر کے زہرا پور علاقے کے آپ کی جو مختصر آج جو ہے نا ایک کرامت بھی آپ کے سامنے جو ہے نا بیان کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی مختصر تعارف یہ ہے کہ آپ جو ہے نا بیجاپور کرناٹک شہر کے بیجاپور سے آپ یہاں پر کرنول تشریف لائے، اور کرنول میں آ کر آپ زہرا پور مقام میں آپ جو ہے نا وہاں پر پناہ گزین ہوئے، اور آپ کا آنا کیا تھا کہ آپ آنے کے بعد جو ہے نا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں آپ مشغول ہو گئے، مصروف ہو گئے، اور آپ کو جو ہے نا یہ شان بھی حاصل ہے کہ آپ مجذوب ولی تھے۔ آپ مجذوب تھے، یعنی کہ اللہ کی محبت میں، اللہ کی عشق میں، اللہ کی عبادت میں آپ ہر وقت غرق رہا کرتے تھے، اور وہاں کا ماحول یہ تھا کہ اس وقت کا ماحول وہاں پر پٹھان لوگ زیادہ رہا کرتے تھے، اور ان لوگوں کا اور حضرت کو دیکھ کر ان لوگوں میں جو ہے نا بے چینی پائی گئی۔ جہاں پر آپ بیٹھ جاتے عبادت میں، اسی طرح آپ بیٹھ جاتے، اور وہاں کے لوگ جو ہے نا آپ پر ٹوکریاں رکھ دیتے اور آپ پر کچرا ڈالتے، اس طرح کے آپ پر بہت جو ہے نا ظلم ستم کیا کرتے تھے۔ سرکار اللہ بخش رحمت اللہ علیہ کا عرس شریف کے موقع پر ہر گاؤں میں، پورے گاؤں میں، زہرا پور کے جتنے گاؤں ہیں، کیا سے کیا غریب لے لو، کیا سے کیا امیر لے لو، ہر گھر میں عرس شریف یعنی تیسرے دن جو کشتی کے فاتحہ جو پورے دھوم سے عالیشان طریقے سے جو منایا جاتا ہے، اس دن جو ہے ہر گھر میں جو ہے بگارا پکایا جاتا ہے، اور عرس شریف آنے سے پہلے ہر گھر کو صاف کیا جاتا ہے، اور ہر گھر میں جو ہے پینٹ وغیرہ کرایا جاتا ہے۔ یہی خصوصیات ہے سرکار اللہ بخش رحمت اللہ علیہ کے۔ اور عرس شریف جیسے ہی قریب آتا ہے تو گھر کے لوگ جو ہے اپنے اپنے لڑکیوں کو، اپنے اپنے بیٹیوں کو مائکے واپس بلاتے ہیں، اور جب گھر سے رخصت کرتے ہیں، سسرال بھیجتے ہیں، تو ان کو جوڑا بناتے ہیں، بنگڑی اور چولی کا جو انتظام کرتے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے پورا گاؤں، ہر طبقہ جو ہے سرکار اللہ بخش رحمت اللہ علیہ کے عرس میں خوشیاں مناتا ہے۔ ناظرین، صوفی بزرگ حضرت اللہ بخش رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین سید شاہ محمد رحمۃ اللہ علیہ ان کے قدموں میں مدفون ہیں، اور ان کی نسل ہی آج تک بارگاہ اقدس کی خدمات انجام دیتی آ رہی ہے۔ فی الوقت سید افسر پاشا جو کہ درگاہ کے متولی ہیں، دل و جان سے اپنی خدمات انجام دیتے ہیں، اور ان کی نگرانی میں ہی درگاہ کے دیگر کاموں کے علاوہ عرس کی سالانہ رسومات تکمیل پاتی ہیں۔ آپ جب زہرا پور کو آئے تھے تو ان کے ایک جانشین یہاں پر آرام فرما ہے، جن کا نام محمد شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ جو ہے ایک جگہ بیٹھ ہو کے تھے، اور آپ کے مرشد کرم جو ہے آپ کے ساتھیوں کو، 3 ساتھیوں کو، پیر بھائیوں کو جو ہے خلافت عطا کرے۔ خلافت جیسے ہی خلافت عطا کرے، ان کے محمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو جو ہے خلافت سے آپ نے نہیں نوازا، آپ نے ان کو خلافت نہیں دی، تو آپ اپنے پیر سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے سرکار، آپ نے مجھے یہ شرف سے کیوں نہیں نوازا؟ تو آپ کے پیر بولتے ہیں کہ آپ کا حصہ کسی اور کے پاس ہے، آپ کے پاس ایک مجذوب 7 قدم لمبے اور کمبل اوڑے ہوئے اللہ کے محبوب سرکار سید شاہ علاء الدین قادری المعروف سرکار اللہ بخش رحمت اللہ علیہ آئیں گے، اور آپ کا حصہ ان کے پاس ہے، اور ایک وصیت کرتے کہ وہ جمعرات کے دن آئیں گے اور آپ سے کہیں گے کہ حکا بنا کر دے، تو سمجھ جانا کہ ان کا لباس یوں رہے گا، ان کی شبی یوں رہے گی۔ تو ویسے ہی پیر مرشد کے وصیت کے مطابق آپ جو ہے جمعرات کے دن زہرا پور تشریف لائے۔ ناظرین، پروگرام میں وقت ہے ایک وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے۔
नफरत खाक कर दे, उससे पहले होश में आओ। नए मौके नए सपने लिए एक साल आया है। रंजिशें सारी भुला दें हम नए इस साल में, फूल उल्फत के खिला दें हम नए इस साल में। साल नया आया, कुछ भी तो नहीं बदला, बीवी भी पुरानी है, साली भी पुरानी है। आशाओं के दीप जलाओ, मायूसी मत छाने दो, नए साल का जश्न मनाओ, गए साल को जाने दो। नए साल का जश्न मनाओ। नए साल के मौके पर न्यूज 18 नोएडा स्टूडियो में मुनक्किदा शानदार मुशायरा देखिए 31 दिसंबर रात 9:56 पर सिर्फ न्यूज 18 उर्दू पर। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है हल्दी चंदन के साथ। न्यूज नेटवर्क, न्यूज 18 नेटवर्क। नाज़रीन, इस्लाम के पैगाम हकीकी को दुनिया में आम करने में सूफिया कराम, वलीउल्लाह और उलमाए कराम ने जो कलीदी किरदार अदा किया वो बेनज़ीर है। ज़रूरत इस बात की है कि इस निज़ाम को और मजबूत किया जाए ताकि खानकाहों के ज़रिए फैलाए जा रहे इस्लाम के पैगाम में मोहब्बत को दुनिया के गोशे गोशे में पहुँचाया जा सके। हर साल अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर उनके मज़ार पर बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत अक़ीदतमंद हाज़री देते हैं और गुलहाए अक़ीदत पेश करते हैं। खुदा के हुजूर इनके तवस्सुत से मुरादें मांगते हैं। इंसानियत को कायम करने का तरीका जो है इस सूफिया और औलिया ने करके दिखाया है। आज भी सरकार हजरत सैयद शाह अलाउद्दीन कादरी अलमारूफ अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हर कौम का, हर तबके का, हर जात का, हिंदू हो मुसलमान हो, हर कौम का हो, आकर एक जहती एक तरह से जमा होकर यहाँ पर दिखाया जाता है। यहाँ पर यही पैगाम दिया जाता है कि इंसानियत को कायम करें। इंसानियत ही देखा जाए तो सब में असल मजहब है। साल में एक मरतबा जो उर्स आता है, जो रबीउल सानी के रबीउल आखिर के 10, 11 और 12 तारीख को बहुत ही धूमधाम के साथ, बहुत ही बड़े पैमाने के साथ उर्स शरीफ वहाँ पर मनाया जाता है। तो वहाँ का एक माहौल अब भी बना हुआ है आपके अक़ीदतमंदों का, जो वहाँ के लोग जो है ना अपनी दुख्तरों को, अपने शहजादियों को जो है ना, अपने बच्चियों को जो कहीं और जो है ना शादी करके भेज देते हैं। और उनका आज माहौल ये है कि वो जब उर्स का मौका आता है तो तमाम अपनी बच्चियों को बुला लेते हैं, अपने फर्जंदों को, अपने दुख्तरों को बुलाकर उनको जो है ना खुसूसी तौर पर जो है ना उन पर जो है ना चोली और बंगड़ी का आज भी वहाँ पर एक मामूल पाया जाता है। और इसी तरह जो है ना बहुत ही धूमधाम के साथ उस उर्स में तमाम लोगों का इज्तिमाई तौर पर जमा होना, वहाँ पर आज हम भी वो देखते हैं आपके अक़ीदतमंदों के वहाँ पर जो है ना जाना और वहाँ से उनसे मन्नतें मांगना और उनके मन्नतों का पूरा होना भी। और उन्हीं के साथ, इसी के साथ एक ऐसा पैगाम उस बारगाह से मिलता है, तमाम इंसानियत का पैगाम भी मिलता है। तमाम मज़ाहिब वालों के मन्नतें, उनके मकसदें, उनके जायज़ मकसदों का वहाँ पर काम जो है ना पूरा हो जाता है। यही अक़ीदतमंद और यही जो है ना आज का जो है ना बताने का ये मकसद था। ये हज़रत की बहुत बड़ी शान है, आज भी वहाँ पर जिंदा करामतें पाई जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत के बेशुमार करामात ज़ाहिर हैं और आज भी लोग उन करामात से फ़यूज़ व बरक़ात हासिल कर रहे हैं। हज़रत के दीनी खिदमात और मुक़रबी खिदमात भी बेशुमार रहे हैं करनूल की सरज़मीन पर। हज़रत अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह की विसाल के बाद आपके जानशीन ने लोगों में अल्लाह के पैगाम को आम किया।
فی الحال درگاہ کے متولی جناب افسر پاشا کی نگرانی میں سالانہ عرس کی رسومات اور دیگر تقریبات عمل میں آتی ہیں تاکہ صوفی بزرگ کی تعلیمات کو لوگوں میں عام کیا جا سکے۔ ناظرین، ہر سال عظیم صوفی بزرگ حضرت اللہ بخش رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر ان کے مزار پر بلا تفریق مذہب و ملت عقیدت مند حاضری دیتے ہیں اور گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں اور چادر چڑھاتے ہیں۔ خدا کے حضور ان کے توسط سے مرادیں مانگتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ تمہیں کہتا ہے مردہ کون، تم زندوں کے زندہ ہو، تمہاری خوبیاں زندہ، تمہاری نیکیاں باقی۔ آئیے جانتے ہیں عرس میں شرکت کرنے والے عقیدت مندوں کے تاثرات۔ آپ تمام حضرات کو حضرت سید شاہ علاء الدین قادری المعروف اللہ بخش میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک بے حد مبارک۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ اپنی زندگی میں اس بارگاہ میں آ کے جائیے، اور اس بارگاہ کی شان یہ ہے کہ جو عقیدے اور محبت سے آتا ہے سرکار انہیں عطا بن مانگے عطا کرتے ہیں، اور جو مانگنے کی نیت سے آتا ہے سرکار انہیں بھی عطا کرتے ہیں۔ اس عرس شریف کا مقصد یہ ہے کہ آپس میں امن، محبت اور خوشحالی رہو، کیونکہ انسانیت ہی سب سے بڑا مذہب ہے۔ خود انسان بننا چاہیے اور دوسروں کو انسان بنانا چاہیے۔ انسان بنتا کب ہے؟ جب اولیاء کے در پر وہ آتا ہے، تبھی انسان بنتا ہے۔ آخر میں ایک بات ہے، اولیاء اللہ سے اپنا واسطہ جوڑے رکھے، کیونکہ بنا اولیاء اللہ سخت مشکل ہے پتہ خدا کا۔ جب اولیاء اللہ مل گیا آپ کو تو سمجھو خدا مل گیا، یہی ہے مقصد انسان۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وزد وبارک علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و کریمنا رعوفنا ملجانا محمد المعدن الجود والکرم منبع علم والعلم والحکم وعلی وارث حالہ الغوث العظم وآلہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر سو اجالا میرے اللہ بخش کا ہے، ہر سو اجالا میرے اللہ بخش کا ہے، ہر سو کرم میرے اللہ بخش کا ہے، ہر سو کرم میرے اللہ بخش کا ہے۔ سرکار اللہ بخش نظر کرم خدارا، سرکار اللہ بخش نظر کرم خدارا، میری جھولی کو بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا، میری جھولی کو بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا۔ جو بھی آئے گا در اللہ بخش پر، جو بھی آئے گا در اللہ بخش پر، من کی منتیں لے کر ہو جائیں گے پوری، اے در اللہ بخش ہے، ہو جائیں گے پوری، اے در اللہ بخش ہے۔ ہر سو اجالا میرے اللہ بخش کا ہے، ہر سو کرم میرے اللہ بخش کا ہے۔ میں گدائے اللہ بخش ہوں، مجھے اپنی قسمت پہ ناز ہے، میں گدائے اللہ بخش ہوں، مجھے اپنی قسمت پہ ناز ہے۔ حشر کے دن میں کیوں ڈروں، میرے اللہ بخش سرکار ہے، حشر کے دن میں کیوں ڈروں، میرے اللہ بخش سرکار ہے۔ గ్రామంలో అల్లబగత్ దర్గా దగ్గర ఉర్సు చాలా బాగా జరుగుతుంది, కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి జరుగుతుంది। కానీ ఇక్కడ ప్రతి సంవత్సరము ఆడపిల్లలతో సహా అందరూ వచ్చి బాగా చేసుకొని చాలా గ్రాండ్గా ఉండి చాలా ఆనందంగా చేసుకొని వెళ్తారు। ఇక్కడ ప్రతి సంవత్సరం బాగా జరుగుతుంది అల్లబగత్ దర్గా ఉర్సు। मर कर भी ना मरूंगा, मैं अल्लाह की कसम, मर कर भी ना मरूंगा, मैं अल्लाह की कसम। ये जान उनकी याद में मेरी अगर गई, ये जान उनके जिक्र में मेरी अगर गई, आँखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गई। ناظرین، نیوز 18 اردو کا یہ پروگرام یہیں ختم ہوتا ہے۔ پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔